السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسمی یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 33 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ دونوں جھاڑیاں ہٹاتے اس کیچڑ زدہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ یہاں شاید بارش ہوئی تھی تبھی پورا جنگل بھیگا ہوا تھا۔ وہ اس وقت جنگلی دنیا میں موجود تھے کیونکہ افکن جس دنیا سے ہو کر آیا تھا اسے وہیں سے واپس جانا تھا، جبکہ زنجبیل چال گھر کے راستے سے بآسانی جا سکتی تھی، مگر افکن نہیں، اور افکن کی خاطر ہی اسے یہاں کا سفر طے کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی کہ دونوں ایک ساتھ حویلی میں داخل ہوں۔ وہ ظہور شاہ کو بتائے کہ دیکھیں، میں آپ کے بیٹے کو واپس لے آئی۔ اوف، میں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ چلتے چلتے زنجبیل گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گئی بنا کپڑے گندے ہونے کی پرواہ کیے۔ تم تھک گئی ہو تو کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، افکن پیروں کے بل اس کے پاس بیٹھتا بولا۔ آرام؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہاں تمہیں کوئی جگہ نظر آ رہی ہے جہاں بیٹھ کر آرام کیا جائے؟ یہاں بیٹھ کر صرف 2 گھڑی سانس ہی لیا جا سکتا ہے، جبکہ میں گزرے چند دنوں سے لمبے سفر کرتی رہی ہوں۔ اب بس ہمت جواب دے چکی ہے۔ وہ ساتھ ساتھ تیزی سے سانس لے رہی تھی اور گرمی بھی کافی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ سورج سوا نیزے پر تھا، مگر جنگل کا یہ حصہ گھنا ہونے کے سبب یہ گرمی بھی ان کی برداشت میں تھی۔ تو پھر 2 گھڑی سانس ہی لے لو، آگے چل کر دیکھتے ہیں کوئی جگہ۔ یہ لو تم پانی پیو۔ افکن نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی جسے وہ جھٹ سے تھام کر گٹ گٹ پانی پینے لگی۔ مجھے تو یہ لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جنگلی دنیا پچھلی طرف ہے جبکہ ہماری اگلی طرف، تو ہم اس پچھلی دنیا سے اگلی دنیا میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ افکن کے بات پر وہ ہولے سے مسکائی۔ یہ لاجک تو اس کی سمجھ سے بھی باہر تھی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ یہاں سے نکل کر اپنی دنیا ضرور پہنچ جائیں گی، جس طرح وہ جال گھر سے ڈائریکٹ پہاڑی دنیا پہنچی تھی، جبکہ ایسا کہاں ہوتا تھا کہ انسان ایک دیوار پار کرے اور دوسری دنیا پہنچ جائے، مگر وہ پہنچی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس نے وہ دیکھ لیا تھا جس کا اسے یقین نہیں آتا تھا، یہاں سب جادوئی تھا، کہیں سے داخل ہونا اور کہیں سے نکل آنا۔ اسی لیے وہ افکن کی بات پر مسکرائے کہ یہ بھی بھلا سوچنے والی بات ہے، جب ہم پہنچ جائیں گے تو تم یہ لاجک اور اگلی پچھلی سب دنیاؤں کو بھول جاؤ گے۔ بوتل کا ڈھکن بند کر کے اسے تھماتی وہ بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا، ابھی جہاں وہ چل رہے تھے کہ ساری جگہ کانٹے دار جھاڑیوں پر مشتمل تھی۔ یوں تو وہ سنبھل کر قدم اٹھا رہے تھے، مگر پھر بھی زنجبیل کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ گرنے لگی، مگر بروقت اسے افکن نے تھام لیا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ غیر ارادی طور پر زنجبیل کا ہاتھ بھی جھاڑی کو چھو گیا، شاید سپورٹ رکھنے کے لیے، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی شہادت کی انگلی کی پور پہ کانٹا اندر تک چبھ گیا۔ درد کی لہر اس کے جسم میں دور اٹھی تو اس نے فوراً سے ہاتھ اٹھایا، مگر اس صورت درد زیادہ بڑھ گیا، مگر کانٹا جھاڑی سے ہی لگا رہ گیا، ٹوٹ کر اس کے ماس میں نہ پھنسا۔ افکن چونکہ اسے کندھوں سے تھامے ہوئے تھا، فوراً ہاتھ ہٹاتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ انگلی کی پور سے خون کی ننھی ننھی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ کانٹا چونکہ اندر تک چبھا تھا تبھی زخم گہرا تھا۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ ارے یہ تو خون نکلنے لگ گیا، تم بھی نہ زنجبیل، حد کرتی ہو، ٹھیک سے نہیں چل سکتی تھی؟ اسے فکر مندی سے ڈانٹتے ہوئے افکن نے اپنی انگوٹھی کی پور کو اس کی انگلی کی پور پر رکھ کر دبایا تاکہ خون نکلنا بند ہو جائے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو اس چھوٹے زخم پہ باندھا جائے۔ افکن کے زخم پر زور ڈالنے سے زنجبیل کو درد تو ہوئی، مگر خون کو روکنے کے لیے ایسا کرنا ہی پڑنا تھا۔ بس اب یہ خون رک جائے، ویسے درد ہو رہا ہوگا نا تمہیں؟ افکن کے لہجے سے اس کے لیے فکر صاف چھلک رہی تھی۔ جناب، میں نے ان دنیاؤں میں ایسے ایسے زخم برداشت کیے ہیں کہ اب یہ چھوٹے موٹے زخم کچھ درد نہیں دیتے، اور دیتے بھی ہیں تو یہ درد کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیا تاکہ افکن بھی چل پڑے، جبکہ ہاتھ ابھی بھی افکن نے نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، تبھی کچھ زیادہ ہی حیران ہوتا ہوں۔ یہ نازک سی چھوئی موئی سی لڑکی اتنے بڑے بھاری اور خطرناک کام کرتی رہی ہے، مگر مان گئے تمہیں، تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا۔ تم واقعی داد کے قابل ہو۔ اب میرا ایک ہاتھ فارغ نہیں، ورنہ تالیاں ضرور بجاتا تمہارے لیے۔ آخر میں وہ غیر سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تو زنجبیل ہنس پڑی، مگر پھر ساتھ ہی یہ ہنسی ہوا بھی ہو گئی، کیونکہ اس کا دل یہ سوچ کر فوراً اداس ہو گیا تھا کہ یہ شخص جو ابھی اس کے ہم قدم ہے، اس جنگل میں اس کا ہم سفر ہے، وہ اس کی زندگی کا ہم سفر بالکل نہ تھا۔ اس کی زندگی کا ہم سفر تو رائم تھا جو اس کے انتظار میں تھا۔ کیا ہوا؟ تم ایک دم سے یوں گمسم کیوں ہو گئی؟ اس کی اداسی بھانپتا وہ پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں بہت زیادہ، جلد از جلد واپس پہنچنا چاہتی ہوں اور لمبی تان کر سونا چاہتی ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی تھکاوٹ کا بہانہ بنا گئی۔ جھاڑیوں سے نکل کر وہ کچھ دیر بعد جنگل کے اس حصے میں موجود تھے جہاں درخت ہی درخت تھے، اور یہاں قریب سے انہیں ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی درخت پر وار کر رہا ہو۔ اس آواز کا تعاقب کرتے جب وہ تھوڑا اور آگے آئے تو انہیں ایک آدمی نظر آیا جو واقعی اتکٹے درخت پر وار کر
کرتا لکڑیاں بنا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ بولتے اس آدمی کی ان پر نظر پڑی تو اس کی آنکھوں میں سوال اٹھا اور اسی سوال کو اس نے زبان دی۔ تم دونوں کون ہو بیٹا؟ اس سوال پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر جواب افغان کی طرف سے ملا۔ ہم مسافر ہیں، جنگل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں مگر ابھی سفر کچھ لمبا ہے۔ ویسے آپ کون ہیں؟ افغان نے ذرا تفصیل سے بتانے کے بعد پوچھا بھی۔ میں یہاں رہتا ہوں، مانک نام ہے میرا۔ اب کہ وہ کلہاڑا نیچے رکھتا بولا، یہاں کہاں؟ زنجبیل نے درختوں سے بھری اس جگہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا جہاں اسے رہنے کی کوئی جگہ نظر آ تو نہیں رہی تھی۔ اس ایریا سے نکل کر کچھ آگے رہائشی علاقہ ہے، وہیں پہ۔ تم دونوں کا سفر لمبا ہے تو ایسا کرو میرے گھر چلے چلو، کچھ دیر آرام کر لو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں کے تھکاوٹ سے بھرپور چہرے دیکھتے ہوئے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ یہ آدمی انہیں بھلا مانس دکھائی دیتا تھا مگر وہ فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر پائی۔ بیٹا کیا سوچنے لگ گئے تم دونوں؟ مجھ پر بھروسہ کر کے میرے ساتھ چل سکتے ہو میرے گھر میں۔ میری بیوی بچے بھی ہیں، آس پاس بہت سے لوگ رہتے ہیں، چل کر دیکھو گے تو ہر سوچ ہر خوف ختم ہو جائے گا، اگر جو ہے دل میں تو۔ وہ انہیں ایک دوسرے کو سوچتی نگاہوں سے دیکھ کر بولے تو زنجبیل چلنے کو راضی ہو گئی۔ اسے گھر ہی تو چاہیے تھا کچھ دیر پیروں اور کمر کو سکون پہنچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ یہ بات اس نے مسکرا کر کہی تو افغان نے بھی ایک گہری سانس خارج کی اور اس کی بات پر اپنی رضامندی دیتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ تم دونوں آگے چلو، میں یہ لکڑیاں اٹھا لوں، میرا کام بھی ختم ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے مانک لکڑیاں اٹھانے لگا جو کہ ان سے ساری اٹھائی نہیں جانی تھی مگر باقی کی شاید وہ دوسرے چکر میں لے جاتے، مگر افغان ان کی مدد کو ان کے پاس رکا۔ میں آپ کا ہاتھ بٹا دیتا ہوں۔ ہاتھ بٹانے سے اس کی مراد تھی کہ باقی کی لکڑیاں وہ اٹھا لے گا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ارے نہیں بیٹا، تم مسافر ہو، نہ جانے کتنا سفر کر کے آئے ہو، آگے بھی سفر لمبا ہے، تھکے ہوئے ہو، رہنے دو، میں یہ دوبارہ آ کر لے جاؤں گا۔ ان کی فکر پر افغان کے ساتھ ساتھ زنجبیل بھی مسکرائی۔ اپنے بڑوں کا کام کرنے میں بھلا کیسے تھکاوٹ؟ بلکہ میں اگر آپ کی مدد کروں گا تو مجھے خوشی ہوگی، اس لیے آپ اب مجھے انکار مت کیجیے گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی لکڑیاں اٹھانی شروع کر دیں، جبکہ مسکراتے ہوئے مانا کہ اس دفعہ واقعی انکار نہ کر پائے۔ وہ آگے چلنے لگے جبکہ وہ دونوں ان کے پیچھے۔ زیادہ نہیں چلنا پڑا تھا، کوئی 10 منٹ کے سفر کے بعد درختوں کے جھنڈ پر مشتمل یہ ایریا ختم ہوا تو ان کا رہائشی علاقہ آ گیا۔ یہاں لائن سے بنے چھوٹے بڑے جھونپڑے تھے جو کافی مضبوط تھے، ان میں لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ بچے یہاں سے وہاں بھاگتے پھر رہے تھے، دو بوڑھی عورتیں آپس میں محو گفتگو تھیں۔ مانک انہیں لیے ایک جھونپڑے کی طرف چلے آئے جس کے باہر ایک عورت بیٹھی لکڑیاں جلائے مٹی کے چولہے پر کھانا بنا رہی تھی اور گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی بنایا گیا تھا۔ وہ مانک کی بیوی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں سوال اٹھا جسے پڑھتے ہوئے انہوں نے دونوں کا تعارف کروایا۔ اچھا، آپ دونوں کو اندر بٹھائیں، میں آتی ہوں، وہ سر ہلا کر خوش دلی سے بولتی ہنڈیاں ہلانے لگی۔ وہ دونوں اندر آئے تو یہ وسیع جھونپڑا انہیں بہت صاف اور پیارا لگا۔ کوئی گند نہ تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ فرنیچر بھی پرانا نہیں تھا، ہاں مگر بالکل نیا بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک پلنگ پر بیٹھ کے اور پلنگ پہ بیٹھتے ہی زنجبیل کا دل کیا کہ لمبی تان کر سو جائے۔ انہیں بیٹھے ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ مانک کی بیوی جس کا نام ساملی تھا ٹرے میں اسٹیل کے 2 گلاس لیے چلی آئی جن میں تازہ سیب کا جوس تھا۔ شاید انہوں نے ان کے آنے سے قبل اپنے لیے نکال کے رکھا تھا، تبھی فٹ سے لے آئیں۔ دل تو ان کا چاہ رہا تھا کچھ پینے کو، تبھی انکار کیے بغیر دونوں نے باری باری گلاس پکڑ لیا۔ جنگل میں رہتے ہوئے انہیں یہ تو فائدہ تھا کہ مختلف انواع کے پھل انہیں آسانی سے درختوں سے مل جایا کرتے تھے، جبکہ سبزیاں انہوں نے گھر کے باہر اگا رکھی تھیں۔ ساملی افغان سے باتیں کرتے ان کے بارے میں پوچھ رہی تھی جبکہ زنجبیل خاموشی سے سن اور مسکرا رہی تھی۔ یہ تمہاری بیوی ہے؟ یہ شاید ایک اہم سوال تھا۔ اس سوال سے جہاں افغان کے چہرے پر تبسم آ ٹھہری وہیں زنجبیل کی تبسم کہیں غائب سی ہو گئی۔ ہے نہیں مگر جلد ہونے والی ہے، وہ شوق لہجے میں گویا ہوا، جبکہ افغان کی اس بات سے اس کے دل پر گھونسا بچا کیونکہ یہ تو اب ممکن نہ تھا، وہ تو پہلے سے ایک بیوی تھی اور وہ بھی کسی اور کی۔ اچھا، یعنی جلد شادی ہونے والی ہے تم دونوں کی؟ وہ بھی افغان کے ہی انداز میں گویا ہوئی جبکہ افغان اور ساملی کی اس بات کی وہ تردید نہ کر پائی۔ حقیقت چھپانا بھی مشکل لگ رہا تھا اور بتانا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ بہت پیاری ہے تمہاری ہونے والی بیوی، لگے ہاتھوں انہوں نے تعریف بھی کر ڈالی۔ جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، جواباً وہ زنجبیل کے حسین چہرے کو اپنی آنکھوں میں بھرتے بولا تو وہ ذرا سا مسکرا کر رخ پھیر گئی اور بولی، آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ ویسے آپ کے کتنے بچے ہیں اور کہاں ہیں؟ ہمیں ملوائیں ان سے۔ وہ جان بوجھ کر بچوں کا ذکر کرتی بات پھیر گئی تاکہ ان کا دھیان اس پر سے ہٹ جائے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ابھی باہر کھیل رہے ہیں، میں بلاتی ہوں انہیں، وہ یہ کہتی ہوئی اٹھ گئیں جبکہ زنجبیل تکیے سے ٹیک لگا گئی۔ وہ یہاں تقریباً 1.5 گھنٹہ رکے، بلکہ وہ تو پہلے ہی جانے کو تیار تھے مگر مانک اور ساملی نے انہیں کھانے کے لیے روک لیا، یہ کہتے ہوئے کہ سفر لمبا ہے، بہتر ہے خالی پیٹ نہ کرو، اور یہی سوچتے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے اور پھر یہاں سے نکل کر اپنے باقی کے سفر پر رواں دواں ہوئے۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد سورج ڈوب جائے گا اور میں جانتا ہوں کہ سورج ڈوبنے سے قبل ہی میں اپنی حویلی موجود ہوں گا۔ سر اٹھائے درختوں کے پیچھے سے جھانکتا سورج دیکھتے ہوئے وہ بولا، ان کا سفر اپنے اختتامی مراحل پہ تھا اور اب ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اپنوں کو دیکھنے کو، ان سے ملنے کو میرا دل کتنا بے چین اور بے صبرا ہو رہا ہے تم نہیں جانتی زنجبیل۔ میں جانتی ہوں تمہاری بے چینی اور بے صبرا پن، کیونکہ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ ایک دوسرے سے اپنوں کی باتیں کرتے کچھ ہی وقت میں وہ جنگل سے رہائی حاصل کر کے ایک سڑک پر نکل آئے۔ افکن اس سڑک کو پہچانتا تھا، نہ صرف افکن بلکہ زنجبیل بھی پہچانتی تھی۔ یہ وہی سڑک تھی، وہی راستہ تھا جو جال گھر کی طرف بھی جاتا تھا۔ یہاں سے کوئی 25 منٹ کا راستہ تھا حویلی تک پہنچنے کا۔ یہ فضا، یہ خاموش سڑک، اسے میں کتنا مس کر رہا تھا۔ آخر میں نہیں بلکہ ہم اپنی دنیا میں واپس لوٹ آئے۔ افکن ایک طویل سانس اندر کو کھینچتا بولا، جبکہ سکون تو زنجبیل کے دل میں بھی آ سمایا تھا جنگل سے باہر قدم نکالتے ہی۔ میں نے بھی، وہ مختصر بولی، اور پھر دونوں نے چلنا شروع کر دیا۔ مگر جب جال گھر کے آگے سے گزرے تو زنجبیل لمحے بھر کر رکی اور اسے تک۔ کیا ہوا زنجبیل، تم رک کیوں گئی؟ پہلے تو وہ نہ سمجھا اور پوچھ بیٹھا، مگر جب اس نے بھی جال گھر کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ کیوں رکی ہے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ زنجبیل کس راستے سے دوسری دنیا میں پہنچی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے افکن جہاں سے میں دوسری دنیا میں داخل ہوئی۔ اور وہ رکی تو افکن نے اچنبھے سے اسے دیکھا، اور اس نے یکٹک جال گھر کو دیکھتی اس لڑکی سے پوچھا، اور آئندہ بھی یہیں سے داخل ہوں گی؟ وہ ہولے سے بولی، مگر افکن نے اس بات پر قدرے استعجاب سے اسے دیکھا گویا اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم دوبارہ بھلا کیوں جاؤ گی دوسری دنیا میں؟ پاگل ہو؟ اتنی مشکل سے تو تم واپس آئی ہو، میں ہرگز تمہیں وہاں جانے نہیں دوں گا۔ آخر میں وہ ذرا سختی سے گویا ہوا، مگر زنجبیل بنا برا منائے بولی، کیونکہ وہاں میرے اپنے ہیں افکن۔ جس طرح میں یہاں اپنوں کو چھوڑ کر گئی تھی اسی طرح وہاں بھی اپنوں کو چھوڑ کر ہی آئی ہوں۔ مگر پھر بھی زنجبیل، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، نہ تمہیں لینے دوں گا۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی اور میں وہاں ضرور جاؤں گی افکن۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ میری ماں اور میرا باپ ہے وہاں؟ وہ ماں باپ جو اپنی بیٹی دیکھنے کو برسوں ترستے رہے، اور جب دیکھنا اور ملنا نصیب ہوا تو وہ بیٹی یہاں چلی آئی۔ نہ صرف ماں بابا بلکہ میری دوست بھی ہے وہاں، وہ دوست جس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، اور اگر وہ نہ ہوتی، خاص کر تب جب یاقوت ٹوٹ چکا تھا، اپنی ہر طاقت کھو چکا تھا، تو آج تم اور میں یہاں نہ ہوتے، بلکہ ہمارا وجود ہی مٹ چکا ہوتا۔ جس دنیا سے ہم آئے ہیں وہ تباہ ہو چکی ہوتی۔ زنجبیل ذرا روب بھرے لہجے میں اسے ٹوکتی گویا ہوئی تو اس کی ان باتوں پر جو کہ سچ تھیں افکن فوری طور پر کچھ نہ بول سکا، مگر کچھ چند لمحے گزرے تو بولا، مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اسی لیے۔ میں جانتی ہوں افکن، مگر میں نے ان سب سے وعدہ کیا کہ میں ضرور ان سے ملنے آیا کروں گی، اور میں اپنا وعدہ نبھاؤں گی۔ ایک بار پھر اسے ٹوکتی باٹل لہجے میں بولی تو افکن کو اب کے چپ رہنا ہی پڑا۔ آگے کا سفر زیادہ تر خاموشی سے ہی طے ہوا، اور اس خاموش سفر کے اختتام کے بعد وہ اب اپنی حویلی کھڑی تھی۔ وہ افکن جس سے کچھ دیر پہلے تک صبر نہیں ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا اڑ کر حویلی پہنچ جائے، وہی اب جب پہنچا تو کتنی ہی دیر حویلی کے گیٹ کو دیکھتا رہا۔ نظریں گیٹ سے ہو کر اس اونچی حویلی کے در و دیوار پر بھی جا ٹھہری۔ باہر کھڑا سیکیورٹی گارڈ نیا تھا، تبھی افکن کو نہیں جانتا تھا، ہاں مگر زنجبیل کو پہچان گیا کیونکہ وہ پہلے بھی آئی تھی۔ افکن جب مزید کچھ دیر بعد بھی آگے نہ بڑھا تو آخر زنجبیل نے ہی قدم آگے بڑھائے، کیونکہ گیٹ کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا، اور چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی گارڈ کو انہیں اندر آنے کی اجازت دی، تو گارڈ نے کوئی روک ٹوک نہ کی۔ زنجبیل آگے بڑھی تو افکن کو بھی گویا ہوش آیا، اور اس نے بھی اپنے منجمد ہوئے پیروں کو آزاد کیا۔ یہ چوکیدار یہاں کئی سالوں سے کام کر رہا تھا، تبھی زنجبیل کے پیچھے آتے افکن کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، یوں جیسے افکن نہیں بلکہ کوئی بھوت دیکھ لیا۔ اس سے قبل کہ وہ ہوش میں آتا، کچھ بولتا، دور کہیں کچھ گرنے کی آواز آئی جسے دونوں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ آواز صحن کے پار برآمدے سے آئی تھی، جہاں مہرو کھڑی تھی، اور ان کے پیروں کے پاس فرش پر 2 کانچ کے گلاس ٹوٹے پڑے تھے، جبکہ ٹرے سلامت تھی۔ وہ جو پانی کے لیے ظہور شاہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، چلتے چلتے نظر گیٹ کی طرف اٹھی تو گویا وجود کو سانپ سونگھ گیا۔ ان کی نظریں افکن پہ جمی ہوئی تھیں، اتنی دور سے بھی وہ اپنے بیٹے کو پہچان گئی تھی، مگر حیرت اور بے یقینی لیے کھڑی تھی کہ وہ زندہ ہے، مگر کیسے؟ افکن جانتا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی رہیں گی، مگر یقین اور بے یقینی کی کشمکش میں تبھی اس نے آگے قدم بڑھائے اور اس بڑے سے صحن کو پار کرتے ہوئے برآمدے کے زینے بھی عبور کرتا ان کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ مہرو کی آنکھیں جو کب سے اس پر ٹکی ہوئی تھیں، اب جا کے پلکیں جھپکی جیسے آنکھیں بند کرنے کے بعد کھول کر نئے سرے سے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اماں سائیں؟ افکن کے لبوں سے اماں سائیں کیا نکلا، بیٹے کے منہ سے اپنے لیے پکار سن کر گویا ساری بے یقینی ہوا ہو گئی۔ افکن، میرے بیٹے؟ وہ کانپتے ہاتھ لیے اس کے چہرے کی طرف بڑھانے لگی، اور پھر دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ سما گیا۔ تم زندہ ہو افکن؟ نہ جانے وہ پوچھ رہی تھیں یا بتا رہی تھی، مگر افکن نے مسکرا کر اس بات میں سر کو جنبش دی۔ کہاں چلے گئے تھے تم افکن؟
ہم تو سمجھ بیٹھے تھے کہ تم مر چکے ہو، اب کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ کتنا تڑپی تمہاری ماں تمہارے پیچھے، کتنا روئی دن رات۔ 2 2.5 سال تمہاری ماں نے تمہارے بغیر کیسے گزارے تم نہیں جانتے بیٹا۔ وہ اسے سینے سے لگائے ہوئے بھر بھر کر رونے لگی، اور یہ سین دیکھ کر زنجبیل کو بھی رونا آ گیا۔ میں خود سے کہیں نہیں گیا تھا اماں سائیں، بلکہ مجھے لے جایا گیا تھا۔ میں اتنے عرصے سے قید میں رہا اور اب تک وہیں ہوتا اگر جو زنجبیل مجھے وہاں سے رہائی نہ دلواتی۔ افغان کے زنجبیل کا ذکر کرنے پر انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ محروس کے وجود کو یکسر بھلائے کھڑی تھی۔ قید؟ کیسی قید؟ اور زنجبیل نے تمہیں کیسے بچایا؟ وہ الجھن بھری نظریں اور لہجہ لیے سوال گو ہوئیں۔ بتاؤں گا اماں سائیں، سب بتاؤں گا۔ ابھی آپ یہ بتائیں کہ ابا سائیں اور باقی سب کدھر ہیں؟ وہ جلد از جلد سب سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں ہیں، زوار بھی وہیں ہیں، سارے میں اپنی ڈیوٹی پہ، اور عباد کا وہ بتاتے بتاتے رکیں۔ اب وہ کیا بتاتے ہیں کہ عباد تو نہ جانے کہاں ہے، جہاں بھی جائے بنا بتائے منہ اٹھا کر چل پڑتا ہے اور پھر کئی کئی دن واپس نہیں آتا۔ عباد اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر نکلے، تم آؤ۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، اس سے لیے اندرونی حصے کی طرف بڑھتی۔ زنجبیل بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ افغان ظہور شاہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب مہرو نے اسے پکار کر بتایا کہ وہ اب اس نہیں بلکہ نجیب شاہ اور زینہ کے کمرے میں رہتے ہیں۔ تو وہ اس کمرے میں چلے آئے، مگر ابھی وہ دہلیز کے قریب ہی پہنچا تھا جب کانوں میں زوار کی آواز ٹکرائی۔ ابا سائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا اللہ آپ کی اس بیماری کو یوں ختم کر دے گا جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں۔ ہماری دعائیں آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گی، آپ نے بس… یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ افغان کا دل زوروں سے دھڑکا کہ اس کے باپ کو آخر کیسی بیماری لگ گئی جو زوار ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ دہلیز پہ کسی کے قدموں کی آہٹ پا کر زوار نے اپنی بات وہیں چھوڑی اور بائیں جانب گردن گھما کر دروازے پہ دیکھا تو وہ جو بیٹھا تھا بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ سامنے بیڈ پر لیٹے ظہور شاہ کی نڈھال بند ہوتی آنکھیں بھی پوری کی پوری کھل گئیں۔ زوار شاہ جی، یہ دیکھیں، دیکھیں کون آیا ہے، ہمارا بیٹا افغان، دیکھیں کہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ مہرو کی آواز یہ بتاتے ہوئے خوشی سے کپکپا رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک بار پھر ٹھہرے ہوئے آنسو رواں ہوئے وہ ظہور شاہ کو بتا رہی تھیں کہ افغان مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، جبکہ وہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے اور بے صبری سے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور آج ان کا انتظار ختم ہو گیا۔ افغان میرے بھائی، تم زندہ ہو؟ اوہ میرے خدایا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ زوار بھاری ہوتے قدم اٹھاتا اس کے روبرو چلا آیا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام کر بولا، جبکہ افغان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ جب اس سے الگ ہو کر وہ ظہور شاہ کے پاس آیا تو وہ اٹھنے کو بے چین ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی بھری نمی تیر رہی تھی۔ افغان نے دیکھا اس کا متکبر باپ جو کبھی اپنی مخصوص شان لیے نہ صرف حویلی بلکہ پورے گاؤں پہ راج کیا کرتا تھا، آج دوسروں کے سہارے پر بستر سے لگا پڑا تھا، سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ دائرے بن چکے تھے، ہونٹ خشک پڑے تھے، بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی زندہ لاش پڑی ہو۔ ابا سائیں، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ اس سے قبل کہ باپ کے خشک ہونٹوں پہ بیٹے کا نام آتا وہ بول پڑا، بلکہ ان کے سر سے اپنا سر ٹکائے دل ہی دل میں رو پڑا۔ باپ کی حالت دیکھ کر وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا۔ تم آ گئے افغان، آخر تم آ گئے میرے بچے۔ جواب دینے کے بجائے وہ یوں یہ بولے، آخر اس کی بات کا جواب دیتے بھی تو کیا۔ ہاں ابا سائی، میں آ گیا، اور اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، مگر آپ نے یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، اور یہ زوار کس بیماری کا ذکر کر رہا تھا؟ وہ ان سے الگ ہوا اور پوچھنے لگا، جبکہ اس بات پر ظہور شاہ نے گہری سانس خارج کی اور مسکراتے ہوئے بولے، کوئی بیماری نہیں بیٹا، بس تمہارے غم نے میرا یہ حال کیے چھوڑا ہے، مگر اب تم آ گئے ہو نا تو دیکھنا کیسے چنگا بھلا ہو جاؤں گا۔ وہ بات گھما گیا، مگر افغان کو یقین نہ آیا۔ نہیں، میں نہیں مانتا کہ یہ صرف میری جدائی کا غم تھا، مسئلہ کچھ اور ہے۔ زوار، تم بتاؤ کیا ہوا ابا سائیں کو؟ وہ اب کے زوار کی طرف متوجہ ہوا، جو جواب دینے کی بجائے نظریں چرا کے، اور پاس ہی کھڑی مہرو بھی، جبکہ دونوں کو اس طرح نظریں چراتا دیکھ کر وہ مزید پریشان ہوا۔ نظریں دونوں سے ہوتی یوں ہی زنجبیل کی طرف گئیں تو دیکھا کہ وہ بھی نظریں جھکائے آنسو صاف کر رہی تھی، اور اس کا اس طرح کرنا افغان کو ٹھٹکا گیا۔ یعنی اس کے باپ کو کیا مسئلہ تھا، زنجبیل بھی اس سے باخبر تھی، اگر کوئی بے خبر تھا تو صرف وہی۔ زنجبیل کو تو جب سے کہیلا سے معلوم ہوا تھا کہ اس کے ماں باپ کا قاتل ظہور شاہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے، یعنی حویلی سے باہر کا بندہ، وہ تو تب ہی سے شرمندہ تھی اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو تھی، اور اب اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک نہیں پائی تھی۔ آخر کوئی مجھے بتائے گا کہ ابا سائیں کو کیا بیماری لاحق ہے جو کہ ان کا یہ حال ہو گیا؟ اب کہ وہ ذرا سخت لہجے میں سوال کو ہوا تو زوار نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ ابا سائیں کو کینسر ہے افغان۔ زوار کا یہ کہنا تھا کہ افغان کو لگا اس کا سر ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کے ساتھ ساتھ ہر شے ہی ہل گئی ہو، اور یہ کینسر اپنی آخری سٹیج پر ہے۔ افغان ابھی پہلے دھماکے کو سہ نہیں پایا تھا کہ زوار نے ایک اور دھماکہ کر ڈالا، جبکہ دوسری طرف ظہور شاہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں
اس دکھ کے ساتھ کہ زوار کو یہ بتاتے ہوئے اور افکن کو یہ سنتے ہوئے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ باپ تھا، اپنی تکلیف کے بجائے اولاد کی تکلیف مزید ڈسنے لگی تھی۔ افکن نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ظہور شاہ کو دیکھا جو کتنے بے بس سے دکھائی دے رہے تھے۔ ابا سائیں، وہ اتنا ہی بولا اور ان کے ساتھ جا لگا اور خاموش آنسو بہانے لگا۔ زنجبیل چپ چاپ کمرے سے نکل گئی تو مہرو اور زوار جو کہ افکن کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے وہ بھی فی الحال زنجبیل کی ہی طرح کمرے سے نکل گئے۔ چپ کر جاؤ میرے بچے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں دیکھ کر تو میرے مردہ وجود میں جیسے جان سی آ گئی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اور اگر نہیں بھی ہوں تو جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ اسے حوصلہ دینے لگے، نہ جانے اسے دے رہے تھے یا خود کو، مگر وہ بھی اب جینا چاہتے تھے، اپنے اس بیٹے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے جو تقریباً 2.5 سال ان سے دور رہا۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ زوار ٹھیک کہتا ہے، ہماری دعائیں آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گی۔ وہ بچوں کی طرح ان کے ساتھ لگا بولا تو ظہور شاہ کچھ بولنے کی بجائے صرف مسکرا اٹھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہارا بہت شکریہ میری بیٹی، تم نے میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دیا۔ رات کے کھانے کے بعد سب پھر سے ظہور شاہ کے پاس موجود تھے اور وہ پاس بیٹھی زنجبیل کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے زنجبیل کے آنے سے قبل یہ بات اپنے دل میں دبائے رکھی کہ افکن زندہ ہے اور کہاں ہے، کیونکہ جانتے تھے اگر بتا دیتے اور زنجبیل اسے لیے واپس نہ لوٹتی تو ان کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی ایک بار پھر سے نیا درد سہنا پڑتا۔ افکن اور زنجبیل کہاں تھے اور وہاں کیا حالات دیکھے، انہوں نے کیا کیا سہنا پڑا، وہ دونوں انہیں باری باری بتا چکے تھے اور سب لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ دونوں زندہ سلامت اپنی دنیا میں موجود ہیں۔ اگرچہ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی جھوٹی کہانی سن رہے ہیں جو بچوں کی کسی کتاب سے لی گئی ہو، یعنی طلسمی دنیا، محل، خطرناک ناگن، ملکہ، کنیزیں، صحرا اور نہ جانے کیا کیا، مگر وہ جانتے تھے کہ دونوں جھوٹ نہیں بول رہے، تبھی حرف حرف پر یقین کرتے چلے گئے۔ بیٹی بھی کہہ رہے ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ وہ مسکرائی اور ان کا سوکھا جھریوں زدہ ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دیں تایا سائیں۔ وہ کب سے چاہ رہی تھی کہ اپنے ان لفظوں کی، اپنے اس الزام کی معافی مانگے جو اس نے بے وجہ بغیر کسی ثبوت کے ان پر لگایا۔ کس بات کے لیے زنجبیل؟ اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کہا، بلکہ جیل تک بھجوایا، جبکہ میں غلط تھی، اپنے ہر قول و فعل میں غلط تھی۔ آپ سچے تھے، آپ نے میرے ماں باپ کا قتل نہیں کیا۔ سر جھکائے وہ نادم سی بیٹھی تھی۔ افکن جو اس کے پاس کھڑا تھا ہولے سے مسکرایا کہ دیر سے ہی صحیح مگر آخر زنجبیل کو یقین آ ہی گیا کہ اس کا باپ قاتل نہیں ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ قاتل کون ہے؟ اسے معافی دینے یا کچھ اور کہنے کے بجائے وہ جلدی سے یہ پوچھ بیٹھے۔ ہاں زنجبیل، کیا تم جانتی ہو کہ کون ہے وہ قاتل؟ یا اگر تمہیں کسی بھی شک ہے تو مجھے بتاؤ، بلکہ فوراً رپورٹ درج کرواؤ، میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ سالم کی دن کی ڈیوٹی تھی اور رات میں وہ حویلی میں موجود تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی ہوں، ہاں مگر میں جاننا ضرور چاہتی ہوں، اور اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ میرے ماں باپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ تنفر سے گویا ہوئی۔ چھوڑنا بھی نہیں، افکن بولا۔ اللہ مغفرت فرمائے دونوں کی، بہت ہی اچھے تھے چھوٹے شاہ جی اور زینہ تو ہمیشہ میرے ساتھ بہنوں کی طرح رہی، بس میں ہی اپنا رویہ برا رکھتی تھی اس کے ساتھ، اللہ مجھے اس کے لیے معاف کرے۔ شرمندہ سی مہرو بھی بولی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا تایا سائیں؟ بات پھر معافی پر آ رکی تھی۔ مجھے تمہارے کسی بھی الزام اور کسی بھی لفظ پر تم سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ اس وقت تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اپنے ماں باپ کی موت کے غم کا اظہار شاید ایسے ہی کرتا۔ ہاں مگر ایک گلہ ضرور ہے۔ کیسا گلہ تایا سائیں؟ اس نے فوراً سے قبل استفسار کیا۔ تمہیں حویلی چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، یہیں رہنا چاہیے تھا اپنوں کے بیچ، مگر خیر اب تم اپنے گھر والی ہو، شادی شدہ ہو تو اپنے شوہر کے ساتھ جہاں بھی رہو، میرا اب گلہ کرنا بنتا نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، جبکہ لفظ شادی شدہ اور شوہر پر پاس کھڑے افکن کو دھچکا لگا تھا۔ جبکہ زنجبیل نے ظہور شاہ کی بات پر اندر ہی اندر ایک آہ بھری، تو یعنی وہ وقت آ ہی گیا جب اس راز سے پردہ ہٹ گیا جسے وہ چھپائے پھر رہی تھی۔ بنا سر اٹھائے بھی وہ جانتی تھی کہ افکن کے چہرے کے کیا تاثرات ہوں گے۔ شادی شدہ؟ شوہر؟ جھکے سر والی اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے وہ حیرت اور بے یقینی سے بڑبڑایا، جبکہ یہ بڑبڑاہٹ سب نے ہی سنی اور سب جان گئے کہ افکن اس کی شادی سے بے خبر تھا۔ زنجبیل نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائے رکھی۔ یہ ابا سائی کیا کہہ رہے ہیں زنجبیل؟ تم شادی شدہ ہو؟ کب اور کس سے کی تم نے شادی؟ وہ حیرت سے گویا ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زنجبیل بیٹا، تم نے افکن کو نہیں بتایا، مگر کیوں؟ اب کے ظہور شاہ بولے، مگر اسی دوران انہیں بری طرح کھانسی لگی تو زوار ان کی طرف بڑھا اور انہیں بٹھا کر پانی پلانے لگا۔ افکن کا بھی ذرا بھر کا دھیان باپ کی طرف ہوا تو یہی موقع تھا جب زنجبیل چپ چاپ کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کی نمی سے بھری آنکھیں دیکھ کر مہرو سمجھ گئیں کہ اس نے یہ بات کیوں چھپائے رکھی، تبھی ایک سرد آ بھر کر رہ گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔